اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ نیک مہینہ، چاہے رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان کا، یہ تینوں خصوصاً پیکج ہیں مومنین کے لیے، جو کہ ابھی رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو ماہ رجب المرجب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے مشکل وقت، سب سے مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کے سامنے ایسے ایک سکرین لگ جاتی ہے جس میں اس کا سارا ریکارڈ آ جاتا ہے، جو اس نے نیکی کی، جو اس نے برائی کی، کسی کے ساتھ اچھا کیا تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ انسان بولنا تو چاہتا ہے لیکن کچھ بول نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بتاؤں، وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بتاؤں، وہ چاہتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو بتاؤں کہ یہ عمل کبھی مت کرنا، یہ عمل کبھی مت کرنا، کیونکہ مجھے اس عمل کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے، جسم سے روح کا نکلنا، بدن سے روح کا نکلنا، جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور وہ انسان کے بدن کو چبھ رہی ہوں۔ یقیناً انسان کے لیے مرنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں باقاعدہ ریلیکس کیا گیا ہے۔ اب بندہ کچھ بھی کر لے تو کہتا ہے جی مولا وارث ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ مولا تو اس کا وارث ہوتا ہے جو اپنی وراثت دکھاتا ہے۔ تو ہماری ذات میں کم از کم کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا دیکھ کے کہیں کہ ہاں واقعاً میں اس کا وارث ہوں، میرے عمل مخالف سمت میں ہوں اور وارث میں مولا کو کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے مولا وارث ہیں۔ یہ سوچ بالکل ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ امام عدل کا امام ہے، وہ امام عادل امام ہیں، وہ حق کے امام ہیں، اور اسی حق اور عدالت نے تو ان کو تنہا کر دیا تھا۔ اور اب میں حق اور عدالت کو سائیڈ پہ کر دوں اور کہوں جی میرے تو مولا وارث ہیں، تو ہرگز نہیں۔ ہمیں کم از کم ایسے عمل کر لینے چاہیے کہ مولا بھی کہیں ہاں میں ان کا وارث ہوں۔ اور جب تک بندہ میٹھا کیپسول لیتا رہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس سمت جا رہا ہوں، کیا میں اپنے مولا کی مان بھی رہا ہوں یا نہیں مان رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً مولا کے پیروکار بنیں، واقعاً وہ عمل کریں جو مولا ہم سے چاہتے ہیں، تو ہمیں تلخ کیپسول بھی لینا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن صرف یہی جواب ہوگا بندے کے پاس کہ مجھے تو فلاں مولانا صاحب نے کہا تھا، مجھے تو فلاں ذاکر نے کہا تھا کہ اس بات میں بھی چھوٹ ہے، اس عمل کی بھی چھوٹ ہے، اس عمل کی بھی چھوٹ ہے، کہ وہ تو ہمیں جگانے آئے تھے اور سلا کے چلے گئے۔ اسی حوالے سے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جا کے جاگیں گے۔ اب یقیناً اس سے مراد یہ عمومی نیند نہیں ہے، یہاں سونے سے مراد غفلت کی نیند ہے، کہ لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تب انہیں خبر ہوگی کہ ہم کس دنیا میں تھے، کیونکہ بدن سے روح کا نکلنا کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی تلخ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں وہ ماہ رجب المرجب کا عمل پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قربان جاؤں اہل بیت علیہ السلام پر کہ ہمیں اس روح قبض ہونے والی سختی سے بچانے کے لیے بھی عمل بتائے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے آخری ہفتے میں 3 روزے رکھ لے گا تو ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جام کوثر پلائے گا۔ یہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر، یقیناً یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو کوشش کریں اس نیک مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، اپنی زبان کو گناہ سے بچائیں۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔